حامدا و مصلیا اما بعد، میرے پیارے بھائیوں اور پیارے ماؤں اور بہنوں، اس پارے میں کل 9 صورتیں ہیں۔ سورہ مجادلہ، خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ عنہا کے شوہر نے ان سے زہار کر لیا، جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ عورت اپنے شوہر کے لیے حرام ہو گئی۔ خولہ پریشان ہوئی کہ اب کیا ہوگا، چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور اپنی فریاد پیش کیا اور بار بار پیش کیا۔ ہر بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہی فرماتے رہے کہ تو اپنے شوہر کے لیے حرام ہو گئی۔ آخر اس عورت نے اپنے رب کی طرف ہاتھ اٹھائی اور دعا کی تو رب العالمین نے فوراً لبیک کہا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ صورت نازل کی جس میں زہار کے کفارہ کا بیان ہے، یا تو ایک غلام آزاد کیا جائے، یا مسلسل 2 ماہ کے روزے رکھے جائے، یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلایا جائے۔ سورہ حشر، بنو نذیر قبیلے نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوکے سے قتل کرنا چاہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر چڑھائی کیا۔ کئی دنوں کے محاصرے کے بعد وہ لوگ وہاں سے نکلنے پر تیار ہوئے، چنانچہ انہیں جلا وطن کیا گیا، اور یہ پہلی جلا وطنی تھی جو خیبر کی جانب ہوئی۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں ملک شام کی طرف نکال دیا گیا۔ نمبر 2، ایک صحابی رسول کے مہمان رسول کی ضیافت کا بیان اور میزبان کی تعریف ہے۔ نمبر 3، اللہ تبارک و تعالی کے بعض صفات کا بیان ہے۔ سورہ ممتحنہ، اس صورت میں کئی باتیں ہیں۔ نمبر 1، مسلمانوں کو تنبیہ کی گئی ہے کہ وہ اسلام دشمنوں سے دوستی نہ کریں، کیونکہ ان سے اسلام کو ہمیشہ تکلیف ہی پہنچی ہے۔ نمبر 2، جب عورتیں ہجرت کر کے مدینہ منورہ آنے لگی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ ان سے اس بات پر باعث لیں کہ وہ شرک نہ کریں گی، چوری نہیں کریں گی، زنا نہیں کریں گی، اپنی اولاد کو قتل نہیں کریں گی اور بہتان تراشی نہیں کریں گی۔ سورہ صف، نمبر 1، جس چیز کی نصیحت کی جائے اس پر پہلے عمل کیا جائے ورنہ داعی مجرم ہوگا۔ نمبر 2، جہاد کرنے والے اللہ کی نگاہ میں محبوب ہیں۔ نمبر 3، کوئی کتنی ہی طاقت صرف کر دے لیکن نور الہی یعنی اسلام مٹا نہیں سکتا ہے۔ سورہ جمعہ، نمبر 1، جمعہ کی فضیلت اور اس کے بعد آداب کا بیان ہے۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے، مال تجارت آیا اور لوگ آپ کو قیام کے حالت میں چھوڑ کر چلے گئے، جس پر یہ صورت نازل ہوئی۔ نمبر 2، بے عمل علماء کا بیان ہے۔ بے علماء کا بیان کہ وہ مثل گدھے کے ہیں۔ سورہ ممتحنہ، اس صورت میں کئی باتیں ہیں۔ نمبر 1، مسلمانوں کو تنبیہ کی گئی ہے کہ وہ اسلام دشمنوں سے دوستی نہ کریں، کیونکہ ان سے اسلام کو ہمیشہ تکلیف ہی پہنچی ہے۔ نمبر 2، جب عورتیں ہجرت کر کے مدینہ منورہ آنے لگی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ ان سے اس بات پر باعث لیں کہ وہ شرک نہیں کریں گی، چوری نہیں کریں گی، زنا نہیں کریں گی، اپنی اولاد کو قتل نہیں کریں گی اور بہتان تراشی نہیں کریں گی۔ سورہ صف، نمبر 1، جس چیز کی نصیحت کی جائے اس پر پہلے عمل کیا جائے ورنہ داعی مجرم ہوگا۔ نمبر 2، جہاد کرنے والے اللہ کی نگاہ میں محبوب ہیں۔ نمبر 3، کوئی کتنی ہی طاقت صرف کر دے لیکن نور الہی یعنی اسلام مٹا نہیں سکتا ہے۔ سورہ جمعہ، نمبر 1، جمعہ کی فضیلت اور اس کے بعد آداب کا بیان ہے۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے، مال تجارت آیا، لوگ آپ کو قیام کی حالت میں چھوڑ کر چلے گئے، جس پر یہ صورت نازل ہوئی۔ نمبر 2، بے عمل علماء کا بیان کہ وہ مثل گدھے کے ہیں جس پر بوجھ لدھا ہوا ہے لیکن اسے یہ نہیں معلوم کہ یہ بوجھ کس چیز کا ہے۔ سورہ منافقون، اس بات کا بیان ہے کہ منافقین رسالت کی گواہی دینے میں جھوٹے ہیں۔ نیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو ان کی چال بازیوں سے ہوشیار رہنے کا حکم دیا گیا ہے۔ نیز غزوہ احد کے موقع پر رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی نے یہ کہا تھا کہ مدینہ میں ہم رہیں گے، نبی اور مسلمان نہیں، عزت والے ہم ہیں، نبی اور مسلمان نہیں۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کا جواب اس صورت میں دیا ہے۔
नंबर 2, मोमिनों को इस बात की तंबीह की गई है कि कहीं ये माल और औलाद तुम्हारी बर्बादी का जरिया न बन जाएं। सूरह तगाबुन, क़यामत के दिन जन्नती जन्नत में रहते हुए गुबन करेंगे। वो इस तरह के वो लोग जो जहन्नम में चले गए, उनका भी घर जन्नत में बनाया गया है। अब उनके जहन्नम में जाने की वजह से जन्नत वाला घर खाली रहेगा, तो जन्नती उस पर कब्जा जमा लेंगे। इसी वजह से उस दिन का एक नाम यौम तगाबुन भी पड़ गया। नंबर 2, मोमिनों को मुतनब्बिह किया गया है कि तुम्हारी बीवियों और औलाद में से बाज तुम्हारे दुश्मन हैं, तुम्हें उनसे चौकन्ना रहने की जरूरत है। सूरह तलाक, नंबर 1, तलाक के बाज मसाइल का बयान। नंबर 2, मुख्तलिफ किस्म की औरतों की इद्दत का बयान कि नाबालिगा और आयसा की इद्दत 3 माह, हमल वालियों की इद्दत वज़े हमल वगैरह। सूरह तलाक, नंबर 1, तलाक के बाज मसाइल का बयान। नंबर 2, मुख्तलिफ किस्म की औरतों की इद्दत का बयान कि नाबालिगा और आयसा की इद्दत 3 माह, हमल वालियों की इद्दत वज़े हमल वगैरह। नंबर 3, मुत्तक़ियों को परेशानी से निजात मिलेगी, बेहिसाब रिज़्क़ मिलेगा, उनके मुआमलात आसान होंगे, उनके गुनाह मिटा दिए जाएंगे और अज्र अज़ीम मिलेगा। सूरह तहरीम, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत ज़ैनब बिन्त जहश के पास कुछ देर ठहरते और वहां शहद पीते। हजरत हफ्सा और हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने वहां मामूल से ज्यादा ठहरने से रोकने के लिए स्कीम तैयार की कि उनमें से जिनके पास भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए तो वो उनसे ये कहे कि आपके मुंह से मुगाफिर की बू आ रही है। चुनांचे उन्होंने ऐसा ही किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने तो ज़ैनब के यहाँ सिर्फ शहद पिया है, अब मैं कसम खाता हूँ कि शहद नहीं पीऊंगा, लेकिन ये बात तुम किसी को मत बतलाना। इस पर यह सूरत नाजिल हुई। नंबर 2 जहन्नमी औरतों का बयान है और ये दोनों नबी की औरतें हैं, नूह लूत अलैहिस्सलातु वस्सलाम, और उनका काफिरों के लिए बतौरी मिसाल है और मोमिनीन के लिए 2 औरतों की मिसाल बयान की गई है, एक फिरौन की बीवी आसिया और दूसरे इमरान अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बेटी मरियम। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला इस 28वां पारा का खुलासा कुरान को कबूल फरमाए।